السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے اسلام میں حکمران یا خلیفے کے انتخاب کا کیا طریقہ ہے، اور یہ کہ خلیفہ کتنی کوئی مدت کے لیے ہوتا ہے، 5 سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال وغیرہ وغیرہ۔ میرے پیارے بھائی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سقیفہ بنی سعدہ کے اندر جمع ہوئے، اور پھر انصار اور مہاجرین نے اتفاق رائے سے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد فرما دیا، مسلمانوں کا حکمران مقرر کیا گیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اولو الفضل، اولو العلم، صاحب تقوی، صاحب معیار صحابہ مہاجرین و انصار میں سے بحث و مباحثے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اوپر اتفاق کیا گیا، اور پھر تمام موجود مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد نبوی کے اندر بیعت کی۔ خلیفے کا انتخاب چند معتبر صحابہ کرام نے سقیفہ بنی سعدہ کے اندر کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے، یا خلیفہ بنایا جاتا، خلیفے کا تعین کیا جاتا تو تا حیات، جب تک کہ وہ شہید نہ ہو جائے، شہید نہ کر دیا جائے، اور جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی، اور پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بقیہ زندگی تا حیات مسلمانوں کے خلیفہ رہے، حکمران رہے، تا وقت کہ ابو لولو مجوسی ایرانی نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوران نماز خنجر مارے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیٹ کٹ گیا، آنتیں چر گئیں، یہاں تک کہ جب آپ کو پینے کے لیے دودھ دیا جاتا تو وہ دودھ آپ کے پیٹ کے راستے سے باہر نکل آتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جیتے جی مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ، آئندہ حکمران کے لیے چند لوگوں پر مشتمل ایک شورا، ایک کمیٹی کا تعین کر دیا، اور یہ مجلس شورا جلیل القدر صحابہ کرام پر مبنی تھی۔ 6 افراد تھے، اور اس شورا کے ان 6 افراد کے نام نامی اس میں گرامی یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے جناب عبداللہ بن عمر کو بھی اس کمیٹی کا رکن بنایا، یا یہ کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عمر کو منصب خلافت سونپنے سے منع کر دیا۔ تو ان 6 رکنی کمیٹی نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ عثمان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، آپ کی 2 بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے خاوند بھی رہے۔ ایک کے فوت ہونے پر نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری لخت جگر جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دی۔ عثمان کے حوالے سے حبیب الرحمن جزانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا
کہ پیارے نبی کی جب دوسری بیٹی بھی وفات ہوئی، اللہ اکبر، تو آپ نے فرمایا عثمان میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے ہی نکاح میں دیتا۔ تو اس 6 رکنی کمیٹی نے مسلمانوں کے لیے تیسرے حکمران اور تیسرے خلیفہ کا انتخاب کیا، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عثمان بن عفان تھا رضی اللہ عنہ۔ عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے بالاتفاق جناب حضرت علی علیہ السلام کو اپنا چوتھا خلیفہ، چوتھا امام اور چوتھا حکمران مانا، اور یہ تمام خلفاء تا حیات تھے، 5 سال کے لیے انتخاب نہیں تھا بلکہ تا دم حیات، جب تک یہ زندہ رہیں گے مسلمانوں کے حکمران ہوں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طبی وفات انہوں نے پائی، آپ کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کو ایرانی مجوسی ابو لولو نے خنجر مارا، زخمی کیا، آپ شہید ہو گئے۔ عمر کے بعد جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلوائیوں نے شہید کر دیا، اور عثمان کے بعد جناب حضرت علی علیہ السلام کو بھی خنجر مار کر شہید کر دیا گیا، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے بعد جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور پھر جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں دستبردار ہوئے، اور یوں جناب حسن کے بعد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے حکمران بنے، اور معاویہ اللہ کی اس پر ہزارہ رحمتیں ہوئیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اندر باہر موجود تمام کافروں اور منافقوں کا کلا کما کیا، اور ان کافروں اور منافقوں کو جڑ سے اکھاڑا اور ان کو موت سے دوچار کیا، سوائے ان بدبختوں کے کہ جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور چھپ گئے۔ تو یہ ہے اسلام میں طریقہ کار۔ باقی جمہوریت کے حوالے سے میں علیحدہ سے بہت سے جوابات دے چکا ہوں۔ جمہوریت کے اندر کافر بھی ووٹ دیتا ہے، مسلمان بھی ووٹ دیتا ہے، عورت بھی ووٹ دیتی ہے، ہجڑا بھی ووٹ دیتا ہے، اور بے وقوف احمق جاہل بھی ووٹ دیتا ہے، اور عالم فاضل بھی ووٹ دیتا ہے۔ اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے، جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں گنا تو جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، جبکہ اسلام کے اندر تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ اب دیکھیے عثمان رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے لیے عمر نے صرف 6 بندوں کی کمیٹی بنائی۔ یہ کیا ہے؟ یہاں تولا گیا، یہاں وزن کیا گیا۔ اب ان 6 بندوں نے کروڑہا رقبے پر پھیلی ہوئی اسلامی مملکت کے خلیفے کا انتخاب کیا۔ پورے مدینہ کے لوگوں سے، پورے مکہ کے لوگوں سے، پوری دنیا اسلام سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو عثمان بطور خلیفہ منظور ہے کہ نہیں ہے۔ ان 6 بندوں نے خلیفے کا انتخاب کیا، اور تمام مسلمانوں پر یہ لازم ہوا کہ وہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانیں۔ ان 6 بندوں نے خلیفے کا انتخاب کیا۔ تو اب ان 6 بندوں کا وزن ہے، ان 6 انتخاب حکمران کے لیے گنتی نہیں کی گئی۔ جمہوریت ایک ایسا موذی اور خبیث نظام ہے، اس میں تولا نہیں جاتا۔ میں پہلے بتا چکا، علامہ ساجد میر کا ووٹ ہو یا علامہ حافظ سعید کا ووٹ ہو، حافظہم اللہ تعالی، مولوی فضل الرحمان صاحب کا ووٹ ہو، یا ان کے مقابلے میں عمران خان کا ووٹ ہو، یا ان علماء کے مقابلے میں ہیجڑے کا ووٹ ہو، یا مولوی فضل الرحمان کے مقابلے میں میرے علاقے کی مسرت شاہین کا ووٹ ہو، یا مولوی فضل الرحمان کے مقابلے میں ایک جاہل اور ایک پاگل بے وقوف کا ووٹ ہو، یا ہیجڑے کا ووٹ ہو، یہ برابر ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، اسلام میں تولا جاتا ہے۔ سقیفہ بنی سعدہ کے اندر تولا گیا، چند انصار و مہاجرین نے خلیفے کا انتخاب کیا، پھر ابو بکر نے صرف جناب عمر کو نامزد کیا،
اور پوری امت پر ابو عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت لازم ہوئی۔ عمر نے 6 بندوں کا انتخاب کیا شورا کا، ان 6 بندوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو خلیفہ بنا دیا اور پوری امت پر اس خلیفے کو ماننا فرض ہوا۔ یہاں ان 6 بندوں میں کوئی عورت ہے؟ جمہوریت کو اسلام کہنے والوں، ان 6 بندوں میں مجھے دکھاؤ کوئی بی بی ہے؟ اور سبحان اللہ، اس وقت کی بیویاں کون تھیں؟ اللہ اکبر، وہ صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین تھیں۔ اس وقت میں بیویاں کون تھیں؟ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ نامزد کریں یا نہ کریں؟ اما جی سیدہ عائشہ سے نہیں پوچھا گیا۔ عمر کو خلیفہ نامزد کریں یا نہ کریں؟ اما جی عائشہ سے نہیں پوچھا گیا، بلکہ ابو بکر کو خلیفہ نامزد کریں یا نہ کریں؟ میں کہتا ہوں پیغمبر کی لگت جگر سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے نہیں پوچھا گیا۔ جب ابو بکر کی خلافت کے لیے عائشہ اور فاطمہ سے نہیں پوچھا جا رہا، ارے یہ ظالم، یہ جمہوریت اسلام کیسے ہو گئی کہ جہاں حکمران کے انتخاب کے لیے مشرشین سے پوچھا جا رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسا اسلامی جمہوریت ہے کہ یہاں قادیانی بھی ووٹ پول کر رہا ہے؟ کیا خیال ہے قادیانی کس کو ووٹ دے گا؟ یہ کیسی اسلامی جمہوریت ہے کہ جہاں ہندو بھی ووٹ دے رہا ہے، جہاں یہاں موجود یہودی بھی ووٹ دے رہا ہے؟ یہ کیسی اسلامی جمہوریت ہے کہ یہاں موجود کرسچن عیسائی بھی ووٹ دے رہا ہے؟ ذرا سوچئے۔ سچ یہ ہے کہ ان سیاسی لیڈروں نے روٹی کپڑے مکان اور اسلام کے نام پر عوام کو بے وقوف اور مسلمانان پاکستان کو احمق بنا رکھا ہے، اور عوام بھی ایسی کہ ہر مرتبہ ہی وہ دھوکے میں مبتلا ہوتی ہے۔ جیسے کل ایک ویڈیو کے اندر سنا، ایک نیوز اینکر نے یا ایک میڈیا نمائندہ نے بی بی سے پوچھا کون وزیر اعظم ہو؟ کہا کہ نواز شریف ہو۔ ایک مرد سے پوچھا کون وزیر اعظم ہو؟ کہا کہ عمران خان ہو۔ اچھا جی کیوں ہو؟ کہا اسے ایک موقع تو دیں۔ ہم ہر دفعہ موقع ہی دے رہے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں نون لیگ کو موقع دیں، کبھی ہم کہتے ہیں پی کو موقع دیں، کبھی ہم کہتے ہیں PTI کو موقع دیں، کبھی ہم کہتے ہیں JUI کو موقع دیں۔ کیوں؟ روٹی کپڑا مکان ملے گا؟ کیوں؟ آپ کو اسلام ملے گا؟ میں کہتا ہوں جمہوریت نے نہ اسلام دینا ہے نہ روٹی کپڑا مکان دینا ہے۔ جس لیڈر کا کام ہی یہی ہو، خود ناچو، قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی نچواؤ، وہ اسلام لائے گا؟ وہ اسلام لائے گا؟ وہ لیڈر جو اگر اپنی حلال کی تنخواہ پر آ جائیں، ایک موٹر سائیکل رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور جب یہ حکمران بنتے ہیں، اللہ اکبر، آپ نواز شریف کی گاڑیوں کا قافلہ دیکھیں، آپ عمران خان کی گاڑیوں کے قافلے دیکھیں، آپ JUI کی گاڑیوں کا قافلہ دیکھیں۔ کیا جو اتنے عیش و عشرت کرنے والے، قوم اور ملک کے نام پر یہ بدماشیاں کرنے والے، یہ روٹی کپڑا مکان دینے آئیں گے یا روٹی کپڑا مکان چھیننے آئیں گے؟ اسی طرح مذہبی سیاسی لیڈر، انہوں نے اسلام کو ہی نہیں لانا۔ مسلمانوں کے حکمران کے انتخاب کے لیے لوگوں کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا تو جاتا ہے مگر تولا نہیں جاتا۔ اس جمہوریت میں کے اندر میرا پڑوسی مولانا فضل الرحمان صاحب اور میرے ہی شہر کی رہنے والی مسرت شاہین، دونوں کا ووٹ برابر ہے۔ اب کیا ان دونوں کا وزن برابر ہو سکتا ہے اس جمہوریت کے اندر؟ چلو بعض لوگوں کو مولانا فضل الرحمان سے اختلاف ہوگا۔ اہل حدیث حضرات آپ سن لیں، ایک پلڑے میں علامہ ساجد میر ہو، دوسرے پلڑے میں مسرت شاہین ہو، ان کا اسلامی وزن برابر ہو سکتا ہے؟ ایک پلڑے کے اندر مسجد کا امام ہو
اور ایک پلڑے میں کوٹھے پہ ناچنے والی رنڈی ہو، آہا واہ جمہوریت تیرے کیا کہنے، واہ جمہوریت تیرے کیا کہنے۔ اس جمہوریت کے اندر گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا۔ ایک میں کہتا ہوں بلکہ اس سے بھی آگے چلیے، جمہوریت میں ایک پلڑے میں کعبے کا امام ہو اور دوسرے پلڑے کے اندر کوٹھے پہ ناچنے والی رنڈی ہو، دونوں برابر ہیں۔ واہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اسلامی جمہوریت ہے یار، یہ کیسا مذاق ہے، یہ کیسی گپ ہے، یہ کیسا دھوکہ ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس قدر عظیم دھوکے کا ہم شکار ہوئے جو یوں ہماری آنکھوں سامنے موجود۔ کعبے کا امام ووٹ دے یا مسرت شاہین ووٹ دے، دونوں کا ووٹ برابر۔ مسجد کا امام ووٹ دے یا کوٹھے پہ ناچنے والی رنڈی ووٹ دے، دونوں کا ووٹ برابر ہوگا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان ساجد میر حافظ سعید ووٹ دے یا لاہور کا ربوے کا قادیانی ووٹ دے، دونوں کا برابر ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہو مسلمانوں کا ملک، ہو لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا ملک، اور اس ملک میں حکمران کا انتخاب کرے قادیانی، حکمران کا انتخاب کرے کوٹھے پہ ناچنے والی رنڈیاں، حکمران کا انتخاب کرایا جائے ایک ہیجڑے سے، ایک بے عقل بے وقوف دین اور دنیا کی تعلیم سے ناشنا بندے سے، یار یہ انصاف ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہ میرے سامنے ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی۔ اب ان 6 بندوں میں مجھے ایک بندہ نعوذ باللہ وہ دکھاؤ جو جاہل ہو، ان 6 بندوں میں ایک بندہ وہ دکھاؤ جو بندیا ہو، عورت ہو، ان 6 بندوں میں نعوذ باللہ وہ دکھاؤ کہ جو قادیانی ہندو عیسائی کافر مرتد ہو، ہے ایسا؟ نہیں ہے نا؟ تو ہم یہ جمہوریت اسلامی خاک ہو گئی۔ بعض لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب یہ خلیفے کا انتخاب بھی شورا ہے، یہ مشورہ لیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان 6 بندوں سے مشورے کا کہا، یہ تمام یہاں سے کہاں پر آ گئے؟ یہ سراسر دھوکہ اور فراڈ ہے، اور یہ اسلام نہیں ہے کہ ووٹ امانت ہے اور ووٹ پول کریں اور آپ اچھے بندے کو ووٹ دیں۔ یہ اچھے بندے کہاں جائیں گے؟ اپنی علیحدہ مسجد میں؟ کیا ان اچھے بندوں کی حکومت یہاں میرے قریب میں میرے پڑوسی جناب علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسہ شور کوٹ میں ان اچھے بندوں کی اسمبلی لگے گی؟ یہ اچھے بندے جائیں گے کہاں؟ ذرا یہ بتائیے نا۔ یہ اچھے بندے وہی ہوں گے جہاں رحمان ملک ہوگا، یہ اچھے بندے بھی وہی ہوں گے جہاں اعتزاز احسن ہوگا، یہ اچھے بندے بھی وہی ہوں گے جہاں آپ کے زرداری صاحب ہوں گے۔ کیا مومن بندوں کو ایسے گندے بندوں کے ساتھ بیٹھنا روا ہے، حلال ہے؟ بری مجلس میں، برے لوگوں میں وہ بندے جن کو اخلاص سورت پڑھنا نہ آتی ہو، جن کو سورہ کوثر پڑھنا نہ آتی ہو، جو یہ کہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنا یہ ظلم ہے، جو یہ کہے کہ اذان بج رہا ہے، یہ اچھے بندے انہی کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے۔ یہاں کیا ہوگا؟ گندے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے اور پھر اس نے 100 پورا کر دیا، سینچری مار دی، 100 قتل کر دیے، اسے کیا کہا گیا تھا پتہ ہے؟ گندے لوگوں کی مجلس، گندے لوگوں کی بستی کو چھوڑ۔ اور یہ آپ کے اچھے بندے جنہیں ہم اچھا سمجھتے ہیں، جانتا تو اللہ ہے کون پھر کتنا اچھا ہے، تو یہ جو جنہیں ہم اچھے بندے مذہبی لیڈر سمجھتے ہیں، یہ اچھے بندے کہاں جائیں گے؟ یا تو یہ اچھے بندے 106 راوی روڈ پر لگائیں نا اپنا اسمبلی ہال، یا تو یہ اچھے بندے چبرجی چوک پر اپنا مسجد قادسیہ میں اپنا اسمبلی ہال بنائیں، یا یہ اچھے بندے میرے پڑوس شور کوٹ میں علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدرسے میں اپنا اسمبلی ہال بنائیں۔ یہ اچھے بندے کہاں جائیں گے؟ ان اچھے بندوں کے آگے زرداری ہوگا، ان کے پیچھے نواز شریف ہوگا، ان کے دائیں عمران خان ہوگا، ان کے بائیں شیخ رشید ہوگا۔ لو جنازہ نکل گیا۔
جہاں شیخ رشید اور عمران خان جیسے حکمران اور سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، کیا اچھے بندے کو وہاں بیٹھنا بھی روا ہے؟ تو یہ ہے اسلام اور یہ ہے جمہوریت۔ دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، اندھا اور دیکھنے والا، لولا لنگڑا، اپاہج اور صحیح، اتنا بڑا فرق۔ اس لیے ہمارا پیغام یہی ہے، اپنی اصلاح کریں، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں، نہ ووٹ دیں، نہ ووٹ دینے جائیں، لوگوں کو منع کریں۔ اگر آپ رک گئے اور آپ منع ہو گئے اور آپ کی دعوت اور تبلیغ پر کوئی بھی منع نہ ہوا، آپ کی تنخواہ اوپر والے سے، عرش والے سے پکی۔